السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم فاطر السماوات والارض، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت رب کل شیء و الہ کل شیء اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک والملائکۃ یشہدون۔ اے اللہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر سب کو جاننے والے، تو ہی ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا معبود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم معاملات میں آسانی کی دعائیں پڑھیں گے۔ آسانی کا ملنا اور مشکل کا دور ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن کسی اچھے کام کی توفیق مل جانا، اس کام کا آسان ہو جانا، کسی کام کے کرتے ہوئے مشکل کا نہ آنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ آپ اس مجلس میں حاضر ہوں گے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا دین سیکھا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے سارے وسائل آسان کر دیے، آپ کو یہاں آنے تک کی سواری بھی عطا کر دی، آپ کو صحت بھی عطا کی، آپ کے لیے یہاں بیٹھنا آسان کیا، آپ کے لیے سننا آسان کیا، آپ کے لیے سمجھنا آسان کیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت ایسے کتنے ہی نیکی کے کام رمضان میں چاہتے ہوں گے، لیکن وہ ہسپتالوں میں ہیں، وہ کسی ایسی مشکل کا شکار ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یا یہ کہ ان کے دل میں خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی۔ کسی نیکی کے کام میں شریک ہونے کی خواہش پیدا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہر انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے جو اسباب بھی حاصل ہوتے ہیں، اور ان اسباب کو آسانی سے اویل کر لینا، یہ سب کچھ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بندہ ان کا مالک نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ، اکیلے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میری توفیق تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بس دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں، دونوں طرح کے معاملات کو آسان بنانا، ان کو کر جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ زندگی چونکہ ایک امتحان ہے، اس لیے یہاں پر آسانیوں کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تنگی ہی تنگی ہو، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل میں آسانی ہے۔ یعنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف مشکل ہی مشکل ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ اور پھر سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، تاکہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ سورۃ الطلاق کی یہ آیت جو ہے یہ طلاق کے معاملات سے متعلق ہے، یعنی عام طور پر جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے، اور اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ تنگی تو ہے، اس وقت مشکل تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی لے آئے گا۔ اسی طرح پیغمبروں کے اوپر جب حالات بہت تنگ ہوئے، ان کی زندگیاں بہت مشکل میں آ گئیں، تو سورۃ یوسف میں آتا ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، یعنی رسولوں پر بھی اتنی زیادہ مشکلات آئیں کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں نکلے گا، تو کیا ہوا؟ لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی اور کامیابیاں ہوں گی، تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا۔ اسی طرح جب قحط پڑتا ہے، خشک سالی ہوتی ہے، تو لوگ نا امید ہونے لگتے ہیں کہ یکا یک اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوائیں بھیج دیتا ہے اور بادل امڈ آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے، اور تنگی کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ کبھی تنگی ہے اور کبھی آسانی ہے، کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے، رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے۔ تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ دن کے ساتھ رات بھی ہے، تو وہ اپنے مشکل وقت کو بہت آسانی سے کاٹ لیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس رات کو ختم ہونا ہے، یہ کیفیت یا یہ حالات جو اس وقت پیدا ہوئے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے قرآنی دعا کا انتخاب کیا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ ان کا بادشاہ، ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سب بت پرست بن جائیں۔ تو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لیے وہ زندگی مشکل کر دیتا، انہیں سخت سزا دیتا۔ تو ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی، اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے ہمیں عطا فرما، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب تو ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے، لہٰذا ان کی دعا قبول کر لی گئی۔ ان کے کانوں پہ ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے غار کے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچتی تھیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون عطا فرمایا کہ لمبی نیند سلا دیا، اور اس طرح انہیں ان کے دشمنوں کے خوف سے اور ان کی پریشانی سے نجات عطا کر کے اطمینان نصیب کیا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں، لیکن انسان تو خود ہماری طرح محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید، اللہ غنی اور حمید ہے، سارے وسائل اس کے پاس ہیں، وہ قابل تعریف ہے اور وہی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے۔ لہٰذا اصحاب کہف نے مشکل سے بچنے کے لیے سب سے اہم سبب اور سب سے اہم وسیلے کو پکڑا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنا
اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کی پناہ لینا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اور جب انسان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت اب کرتا کیا ہے. اصل میں کوئی بھی مشکل جو آتی ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے اور ہمیں اس امتحان سے گزار کر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. انسان اس کے ذریعے میچورٹی کے لیول پہ پہنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے. انسان اپنی عبادت کے ذریعے بھی آگے بڑھتا ہے، لیکن مشکلات پر صبر کر کے، مشکلات کو برداشت کر کے اس کی حکمت اور اس کے اندر کے جوہر جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. اور جن چیزوں کی طرف اور جن عبادات کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان عبادات کی طرف توجہ کرے، تو مشکل وقت میں انسان پھر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی میسر کر دیتا ہے. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ عین جوانی کے عالم میں انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. یعنی کوئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے اشرافیہ تھے، ایلیٹ گھرانوں کے بچے تھے، انہوں نے کوئی دنیاوی وسائل اختیار نہیں کیے کہ بادشاہ تک اپروچ کریں اور پھر اپنے آپ کو بچائیں. انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ کو اپروچ کیا، یعنی اللہ رب العزت سے دعا کی. اور پھر یہ جو رحمت ہے، جب رحمت آ جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز مل جاتی. لہٰذا اس رحمت کے ذریعے ان کا کھانا پینا، امن و اطمینان، ان کو دشمنوں کے خوف سے دوری، سبھی کچھ ان کو میسر آ گیا. اور وہ کہاں پر تھے؟ غار میں تھے. غار میں کوئی کھانا نہیں ہوتا، غار میں کوئی ٹھنڈا کمرہ نہیں ایسا ہوتا کہ اگر گرمی ہے یا کوئی پریشانی اور تکلیف ہے تو وہاں کوئی لائٹ ہوگی. آپ دن میں تو غار میں جا کے پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ابھی رات آنی ہے اور کوئی کیڑا مکوڑا اور کوئی سانپ بچھو بھی آ سکتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر نے جس سوراخ میں پاؤں رکھا وہاں سے ایک سانپ نے ان کو یا بچھو نے کاٹ لیا تھا. تو اس وقت ان کے آنسو نکلنے لگے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں تھے. لیکن یہ جو مخلوقات ہیں ان کا شر تو اپنی جگہ موجود ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے یعنی اف تک نہیں کی اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان بچوں نے بھی غار کی طرف پناہ لی اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دین و دنیا دونوں کی اصلاح کر دی. یعنی شرک میں پڑنے سے بھی بچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا دیا. اور رشد کہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت حاصل کرنا اور اس پہ قائم رہنا، یعنی ہدایت مل بھی جانا اور پھر ہدایت پہ قائم رہنا، اور یہ الغی کی اپوزٹ ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے جو ان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں کیا، نہ اپنی ذات پہ بھروسہ کیا، نہ کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کیا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کرتے رہے. اور کوشش کے بعد اللہ پہ جب بھروسہ کیا تو اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. 3 چیزیں نظر آتی ہیں: کوشش، اعتماد، بھروسہ، یقین اور دعا. اور اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی. مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی اٹ سیلف ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی بغیر کسی مشکل سے گزرے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے اور صبر کرنے والے، ابھی اللہ نے ان کو جانچا پرکھا نہیں. یعنی ان کی آزمائش ہونی ہے، ابھی ان کی پرکھ ہونی ہے کہ کون مشکل آنے پر اللہ کے کام کو، یعنی اللہ کے راستے میں جد و جہد کو جاری رکھتا ہے، اور کون اس مشکل پر صبر کرتا ہے. یعنی مشکل ہماری سچائی کو پرکھنے کے لیے آتی ہے کہ ہم کسی کاز میں کتنے سچے ہیں. اور ویسے بھی اس زندگی میں امتحانوں کا آنا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور ہم یقیناً تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی اس دنیا پر پائے جانے والے ہر انسان کی آزمائش ضرور ہوگی، یعنی اس امتحان کے لیے وہ تیار رہے، ان میں سے کسی نہ کسی چیز سے، چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ پھر فرمایا اور ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں، یعنی کون سچے ہیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور کون صرف زبانی کلامی یہ بات کرتے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ بہرحال یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر انسان کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی طرف پلٹے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور مدد مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات یعنی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی طرح طرح کے وینیوز کھلتے ہیں ان کے لیے خیر اور بھلائی کے، یعنی ایک مشکل ضرور آتی ہے لیکن ان مع العسر یسرا، اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اور وہ آسانیاں انسان کو بعض اوقات نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان اللہ کا یہ وعدہ جان لے کہ اللہ تمہارے لیے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ دراصل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، لیکن آسانی مشکل کے ساتھ آتی ہے۔ یعنی جب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آج کل آپ نے روزے رکھے ہوئے، آپ کو مشکل تو ہے، یعنی ایسے وقت میں کھانا پڑتا ہے جب آپ کھاتے نہیں ہیں، وہ کھانا مشکل ہوتا ہے، ایسے وقت میں جاگنا پڑتا ہے جب آپ جاگتے نہیں، آپ کو سونا ہوتا ہے اور آپ کو جاگنا پڑتا ہے، آپ کا جب کھانے کو دل چاہتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کھا نہیں سکتے، یعنی طرح طرح کی اس روزے کے ساتھ مشقتیں وابستہ ہیں، لیکن آسانی کتنی، سارا دن کچن صاف ستھرا ہے، کتنا کام کم ہو گیا، یعنی کتنا ٹائم، میں حیران ہوتی ہوں کہ کتنا ٹائم بچ گیا، کتنی ایفرٹ بچ گئی، اور اس کے ساتھ انسان کا اپنا وجود جو ہلکا پھلکا ہے، جب اس کو فکر ہی نہیں، نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے، جب دھیان ہی ہٹا ہوا ہے اس طرف سے، تو پھر اس کی توجہ، اس کا فوکس کسی اور چیز کی طرف، پھر جب کم کھاتا ہے تو جسم ایکٹیو ضرور ہوتا ہے، اور اس ایکٹیونیس کی وجہ سے انسان کا چلنا پھرنا، سانس لینا اور بہت سے کام کاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ عبادت کی جو لذت نصیب ہوتی، قرآن پڑھنے کی، دعا کرنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، تسبیح کرنے کی، وہ بھرے پیٹ تو ہوتی نہیں۔ پھر اسی طرح انسان اگر کچھ سیکھتا یا سکھاتا ہے سیکھتا سکھاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور دل میں ایک سکون کی اور راحت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ تو ایک آپ نے منہ ہی بند کیا ہے نا، کھانا بھی نہیں چھوڑا ہے، یا تھوڑی سی نیند قربان کی ہے، لیکن کتنی آسانیاں ہیں ساتھ، اگر انسان ان کے اوپر غور کرے، ان کی طرف توجہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے، یعنی ہم سمجھتے دین میں بہت مشکلات ہیں، لیکن جہاں جہاں ہمیں جس حکم پر عمل کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے وہیں ساتھ آسانی بھی اللہ نے رکھی، اور اگر انسان اس حکم پر عمل نہیں کرتا تو بے شمار مشکلات اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور فقہ میں ایک اصول ہے المشقت تجلب التیسیر، مشقت آسانی لاتی ہے، مشقت آسانی لاتی۔ ایک اور اینگل سے، فقہ کے اینگل سے، مثلا آپ بیمار ہو گئے، اب آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ بیٹھے بیٹھے وہیں ہاتھ مار کے اپنا تیمم کر لیتے ہیں، آسانی آ گئی نا۔ وضو میں ایک مشقت تو بہرحال ہے،
لیکن آپ کے لیے مشقت آئی تو اللہ نے ساتھ ہی آسانی بھی دے دی. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، طویل قیام نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، آپ اشاروں سے نماز پڑھیں. آپ سے سارے کام کاج چھوٹ گئے، آپ بس ریسٹ کریں، لیٹیں، سوئیں، آرام کریں. لوگ آپ کو پوچھتے نہیں تھے، اب ہر کوئی آپ کا حال پوچھ رہا ہے. یعنی ایک بیماری کے ساتھ کتنی ساری اور چیزیں آ گئی کہ جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھی. تو المشقت تجلب التیسیر، مشقت، مشکل، پریشانی، تکلیف اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا دین آسان ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین جو ہے وہ صرف آسانیوں کا مجموعہ ہے. مطلب یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں ان پر چل کر انسان کو آسانی ملتی. اللہ کا وعدہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو تنگی کس طرف سے ملی اور آسانی کس طرف سے ملی؟ بس جس نے دیا، یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور لوگوں کو آسانی دی، یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے، دینے والا دل ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، تو جس نے دیا اور اس نے تقوی بھی اختیار کیا، یعنی صرف خالص اللہ کے لیے دیا، صرف اللہ ہی کے لیے کیا جو کچھ کیا، اور اس نے بھلائی کو سچ مانا، ہر خیر کی بات جو اللہ کی طرف سے آئی اس پر یقین کر لیا، تو ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. یعنی جس مشکل میں وہ ہے اس مشکل کو ختم کر دیں گے. اس کے برعکس جس نے بخل کیا، یعنی جو وہ دے رہا تھا اس کو روک لیا. بخل کیا ہے؟ دینے کا اپوزٹ. چاہے مال ہو، چاہے علم ہو، چاہے لوگوں کو مشورہ دینا ہو، چاہے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہو، چاہے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی کرنی ہو، کسی طرح کی مدد، خدمت، کچھ بھی. تو جو اپنے ان نیکیوں کو روک لیتا ہے، اما من بخلا واستغنا، اور بے پرواہ رہا، کسی کی پرواہ نہیں، بس میری جان پہ مشکل آئی ہے، صرف مجھے اپنی فکر ہے، اب میں سب سے بری ذمہ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جب انسان کے دن اچھے ہوتے ہیں تو وہ پھر دینے والا بھی ہوتا ہے، لیکن ذرا سے اگر مال میں کوئی کمی ہوئی تو پھر انسان پہلی چیز کیا سوچتا ہے؟ ہاتھ روکنے لگتا ہے. اور بعض اوقات اتنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ اپنے سے بھی روک لیتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. تو اور بے پرواہ رہا، یعنی کیفیت اس کی ایسی ہوئی کہ اس کو نہ دین کی پرواہ، نہ دنیا کی، نہ آخرت کی، اور بھلائی کو جھٹلا دیا. ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے زندگی اور مشکل کرتے چلے جائیں گے. اور یہ دونوں آسانیاں صرف دنیا کی آسانی اور مشکل صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی ہے. بعض اوقات انسان بخل کرتا ہے، بعض اوقات انسان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، دین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، اور بھلائی کی تصدیق نہیں کرتا، پھر بھی اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ چند دن کی بات ہوتی ہے، پھر سب کچھ اس سے لے لیا جاتا ہے. پھر جب قبر میں جاتا تو قبر تنگ کر دی جاتی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، قبر کی تنگی ہوتی ہے. حشر کے دن اٹھے گا تو وہاں کی تنگیاں ہوگی، پھر اس کے لیے تنگی ہی تنگی ہے آگے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں بخیل وہی ہوتا ہے جس کا دل گھٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے بدترین کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کا دل ہی گھٹا ہوا ہو، کسی کا دل ہی چھوٹا ہو، کسی کا دل ہی خوف کا شکار رہتا ہو، کسی کا دل ہی بخل کا شکار رہتا ہو اور جبن کا شکار رہتا ہو. یہ سارے دل یا سینے کی کنسٹرکشن ہے کہ جس میں انسان کسی وقت خوشی نہیں ہوتا، اس کو ایک تکلیف اور ایک پریشانی ہر وقت لگی رہتی. جو دینے والا ہوتا ہے، جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے نا، جس کی ہتھیلی کھلتی ہے اس کا دل بھی کھلتا ہے، اس کو شرح صدر بھی ہوتا ہے. جو بانٹتا ہے اس کو ملتا ہے، جو دیتا ہے اس کے لیے وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو انسان کے مقابلے میں دینے والا بننا، اللہ کے مقابلے میں ڈرنے والا، تقوی والا بننا، اور حق کے مقابلے میں اعتراف کرنے والا بننا، یہ آسانیاں لاتا ہے. اور دوسرا، انسان کے مقابلے میں روکنے والا، اللہ کے مقابلے میں سرکشی اور بے پرواہی کرنے والا، اور حق کے مقابلے میں انکار کرنے والا. ایسا شخص جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں میں ہی مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی یہ غیر مومنانہ نفسیات ہے کہ انسان کا مزاج اس کو بدی کی طرف لے جائے، خیر سے روک دے، تواضع کی بجائے، ہمبلنس کی بجائے سرکشی اور بد اخلاقی اور بدتمیزی پر اکسا دے، اور پھر کسی کا حق دینے کی بجائے اس کا حق مارے، انصاف کی بجائے ظلم سے کام لے، اعتراف کی بجائے کسی کی خوبی یا خیر کا اعتراف اکنالج کرنے کی بجائے اس کا انکار کرے.
تو جو انسان اس طرح کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ آخر کار پھر بڑی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ جہنم ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو خیر اور شر دونوں کے ساتھ آزماتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات میں آزماتے ہیں اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ یعنی دنیا میں تمہارے اوپر دونوں طرح کے حالات آتے رہیں گے، لیکن جو تنگی اور تکلیف میں یقین کا پہلو اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی بلند کر دیتا ہے اور اس مشکل سے بھی اس کو نکالتا ہے، اس کو گناہوں سے بھی پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح بخاری میں ہے انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں پڑھ چکی ہوں لیکن میں جب اس کو پڑھتی ہوں میں حیران ہو جاتی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ مَن یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، یا کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ کوئی گناہ کیا ہوگا نا، کوئی غلطی کی ہوگی نا، اور اس کو گلٹ میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، اور صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں کوئی چھوٹی مصیبت ہے یا کوئی بڑی مصیبت ہے تو آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے لیے اور خالص کرنا چاہتا ہے اور مہذب بنانا چاہتا ہے اور سنوارنا چاہتا ہے، جنت کے قابل بنانا چاہتا ہے، کیونکہ جنت میں غیر مہذب لوگ نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے جن سے اللہ ناراض ہے یا جن سے اللہ خوش نہیں۔ تو یہ اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہوتی ہے، یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اس وقت پریشان ہونے کی بجائے مسکرانا شروع کر دیں اور سوچیں اچھا اللہ تعالیٰ یہ آپ کی محبت ہے، میں اس پہ راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ لیکن ہمیں ہمارے دین کے معاملے میں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی خاطر مشکلات اٹھاتے ہیں، جانی مالی اولاد کی طرف سے، قوم کی طرف سے، اپنے پیاروں کی ہر طرف سے۔ لیکن ان کی زندگی میں جو تکلیف اور آزمائش آتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تمام انبیاء اذیت اور تکلیف سے گزرے، تمام کے تمام۔ نوح علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، 950 سال قوم کو تبلیغ کی لیکن قوم نہیں مانی، بلکہ برا بھلا کہا، مارا پیٹا، خون ان کا نکالا، بے ہوش کر دیا، ہر طرح کی اذیت دی۔ ان کے بیٹے کی طرف سے آزمائش آئی، بیوی کی طرف سے آزمائش آئی، یعنی گھر میں بھی آزمائش اور باہر بھی آزمائش، باہر بھی کوئی بات سننے والا نہیں اور گھر میں بھی مشکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کی طرف سے آزمائش آئی، اور پھر اس طرح وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی، اور پھر جو راستے میں تکلیفیں انہوں نے دیکھی۔ یعقوب علیہ السلام کی آزمائش یوسف علیہ السلام کی طرف سے آئی، بیٹے کی طرف سے آئی۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک نہیں کئی آزمائشیں آئیں، آپ سب جانتے ہیں، بالآخر جیل میں جا پہنچے۔ یعنی وہ تمام چیزیں جن سے انسان بچنا چاہتا ہے وہ سب ان کی زندگی میں ہوتی گئیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انجام کیسا کیا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش بیماری کی صورت میں آئی، لوط علیہ السلام کی مشکل ان کی جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی طرف سے آئی، پھر بیوی کی طرف سے بھی آئی، گھر والوں کی طرف سے آئی کہ وہ نہیں ایمان لائی یا اس طرح ساتھ نہیں دیا اپنے شوہر کا جیسے دینا چاہیے تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ طائف والا دن، پھر احد والا دن، پھر حنین والا دن،
خندق میں آپ دیکھیے کتنی مشکل ہے، یعنی ساری جنگیں ہی مشکل تھی، کوئی بھی آسان نہیں تھی. پھر گھر بھی آپ دیکھیں، ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے فوت ہو گئی. اور پھر آپ پہ تو بچپن سے مشکلات تھی، یتیم پیدا ہوئے، باپ کی شکل نہیں دیکھی، چھوٹی سی عمر معصوم بچے تھے کہ والدہ بھی فوت ہو گئی. یعنی کوئی آزمائش کی قسم آپ دیکھیں کہ جو جسے آپ آزمائش کہیں اور وہ آپ پر نہ آئی ہو. آپ جس سے محبت کرتے تھے اپنے چچا، جنہوں نے ہر معاملے میں ساتھ دیا، وہ ایمان نہیں لائے، اتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کو، کس دکھ اور کس کرب سے گزرے ہوں گے کہ وہ چچا جو ہر جگہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بات نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے. یعنی کون سا دکھ ہے، کون سا درد ہے، کون سی تکلیف. اور اس عام الحزن میں حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے جب آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. طائف کی طرف جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کیسا سلوک کیا جاتا ہے. یعنی کوئی ایک تکلیف ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین مقرب ترین بندے ہیں. پھر آپ کی ازواج پر بھی مشکلات آئیں. حضرت عائشہ پر جو مشکل آئی، جس طرح ان پر الزام لگایا گیا اور کس طرح انہوں نے صبر کیا، اور پھر کس طرح بالکل جب حالات تنگ ہو گئے آخری وقت میں، جب نہ والدہ کوئی حمایت کر رہی تھی اور نہ ہی والد کی طرف سے کوئی پیار کے کلمات ملے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بہت حوصلہ افزائی ملی. اور اس وقت ان جیسے وہ یوں لگتا تھا جیسے تکلیف کی شدت میں حواس کھو بیٹھی ہیں، اور وہ کہنے لگی میں اپنی اور آپ لوگوں کی مثال یوسف کے والد کے سوا نہیں پاتی. ان کو نام بھی بھول گیا حضرت یعقوب کا اس وقت، یعنی سخت پریشانی کے عالم میں، جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر بہتر ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے ان سب باتوں میں جو تم بیان کر رہے. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے آسمان سے وحی اتاری جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. وہ حالت، تکلیف کی حالت تو ختم ہوگی، وہ آزمائش تو چلی گئی، لیکن جو نعمت ملی وہ ہمیشہ کے لیے اس قدر عزت افزائی. اور پھر آپ دیکھیے کہ پچھلی امتوں پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی ہم میں سے ہر شخص جنت کا سوال کرتا ہے، جنت مانگتا ہے، جبکہ ابھی تمہیں اس جیسی تکلیف تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں کو گزری. یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم نے اپنے ایمان اور دین میں ایسی کوئی مشکل نہیں دیکھی. ٹھیک ہے مشکلات چھوٹی موٹی چھوٹی بڑی آتی رہی ہیں، لیکن یہ تکلیف ہے جو پہلے لوگوں پر، ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے لیکن مدد بھی اسی کی طرف سے آتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں تو پھر سب سے پہلے تو اپنی مشکل کو، اپنی آزمائش کو کسی ایسے شخص کی آزمائش کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے جو ہم سے زیادہ تکلیف میں گزرا ہو. ہمیں اپنی مشکل آسان نظر آئے گی. یعنی اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی تکلیف نظر آتی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو یاد کر لیں، آپ کو لگے گا آپ جنت میں ہیں، آپ کو اپنی مشکل ہی نظر نہیں آئے گی. دوسری بات یہ کہ ایمان اور عمل صالح، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے، یعنی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. سورۃ نحل میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، یا عورت کا الگ نام لیا گیا ہے، عام طور پر مرد کا ذکر کر کے عورت کو ساتھ ہی شامل کر دیا جاتا ہے. فرمایا جو نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اس کو اچھی زندگی دیں گے، یعنی اس دنیا میں بھی اچھائی دیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق، یعنی جس درجے کے عمل ہوں گے انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی
جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اطاعت کا انجام دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں سب سے بڑھ کے ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کی سعادت یہ ہے کہ اسے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ انجام دے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چھوڑ دے، یعنی اللہ کا بندہ بن جائے۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، قدرت رکھنے والوں میں سب سے بڑا قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کی سعادت صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ تکلیف دور ہو تو اطاعت کے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھیں، پیچھے نہ رہیں، کیونکہ بعض اوقات تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آزمائش جب آتی ہے نا تو انسان کے دین کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، دین میں اور پیچھے چلا جاتا ہے، پھر اس کے دین کی روح نکل جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی کسی مشکل میں نہ ڈالے کہ جب ہمارا دین کی چولیں ڈھیلی پڑنے لگی۔ اب سب سے پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، کہنے لگے تو دعائیں بھول گئی ہیں کہ کون سی کس وقت پڑھتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو اسی لیے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تکلیف کے وقت ضرورت ہوتی، یعنی جب کوئی شخص کسی پریشانی میں ہو تو اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کو یاد دہانی کرائی جائے، اچھا اب یہ پڑھ لو، اب یہ پڑھ لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو۔ پھر اس کے بعد یہ ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ احکامات اور اس کا وہ حق جو اس نے اپنے بندوں پر واجب ٹھہرایا ہے، اور وہ شرعی احکامات جو اس نے ان کے لیے مشروع کیے ہیں، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کی لذت ہے، روح کی نعمتیں ہیں اور اس کی خوشیاں ہیں، اور اسی کے ساتھ روحوں کی سعادت ہے کہ انسان تکلیف کے وقت اور زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، صرف اللہ سے ڈرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا کام آسان کر دیں گے۔ اچھا، جب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا تقوی آئے گا نا تو عموماً آپ دیکھیں کہ جو ہمیں تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں نا، یا مال کی طرف سے آتی ہیں، یا اولاد کی طرف سے آتی ہیں، یا باقی انسانوں کی طرف سے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، اسپاؤز ہو یا کوئی فرینڈز ہو یا کوئی کلیگز ہو یا پارٹنرز ہو، یعنی کسی کی طرف سے بھی آ جاتی۔ پھر جب تکلیف آتی ہے نا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کمزور، اس سے بدگمانی ہونے لگتی، اور میرے اوپر یہ کیوں مسئلہ آ گیا، باقی تو سب لوگ خوش ہیں۔ اب تقویٰ کیا کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے، تو انسان فوراً اپنے خیالات جھٹک کے واپس تقویٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ پھر انسانوں کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو انسان ایک دم غصے میں آ جاتا ہے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، یعنی انسان کی مرضی کے خلاف جب کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان مشتعل ہو جاتا ہے، مشتعل شعلے سے یعنی بھڑک اٹھتا ہے، پھر اس کی زبان پہ قابو نہیں رہتا، پھر اس کے جسچر پہ قابو نہیں رہتا، پھر اس کے جو سارے ایکشنز ہوتے ہیں وہ بالکل اللہ کی ناپسند کے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان ظلم کرنے لگتا ہے، کسی نے آپ کو ایک مارا نا تو آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک آپ 2 نہ مار لیں۔ اب آپ نے اگر 2 ماری، ایک تو آپ کا بدلہ ہو گیا اور ایک آپ کے خلاف لکھا گیا، چاہے آپ اس وقت مصیبت میں اور رو رہے ہیں لیکن آپ ظالم ہو گئے اب، اور ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے۔ یعنی بعض اوقات کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی، ایک چھوٹی سی بات کہہ دی، اور ہم نے اس کو 10 سنا دی، ہم سوچتے ہیں ہم جیت گئے، ہمارا پلہ بھاری ہے، نہیں، آپ ہار گئے ہیں، آپ اللہ کے سامنے خسارے میں چلے گئے ہیں، آپ نے اپنی زبان کھول دی ہے، آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، کیونکہ زبان ہی انسان کو عزت کے مقام پہ پہنچاتی ہے اور زبان ہی انسان کو ذلیل و خوار کرتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، مثلا 2 بزنس میں 2 شریک ہیں یا 2 پارٹنر، 2 کولیگز ہیں، اب اگر ان کی آپس میں کوئی انبن ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو ذلیل کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے ان کے مل کے ترقی کرنے کے چانسز سے سارے چانسز ختم ہو گئے۔ اب وہ جو اکٹھا کام کر رہے تھے وہ الگ ہو گیا، وہ الگ ہوا تو کئی اور مسائل کھڑے ہو گئے،
اسی طرح بہت سے لوگ جیسے ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، بہت کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جب غصے میں طلاق تک بات پہنچ گئی. مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، بیچاری خواتین بعض اوقات روتی ہوئی پوچھتی ہیں کہ چھوٹی سی بات تھی تو میرے ہسبینڈ نے یہ بول دیا، اب کیا طلاق ہو گئی ہے؟ یا وہ اگر یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو وہ اس پہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ کہیں شاید ہمیں طلاق ہو گئی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس لفظ سے طلاق ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی. اور بعض لوگ پھر صرف گلٹ میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، کیا پتہ طلاق ہو چکی ہو، کیا پتہ یہ ہو چکا ہو وہ ہو چکا. ایسے میں خاص طور پر گھریلو معاملات میں اگر شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو کیا چاہیے؟ خاموشی اختیار کر لے، جگہ بدل لے، آگے پیچھے ہو جائے، تاکہ جو شیطان نے آگ بھڑکائی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے. اور اسی طرح اگر بیوی غصے میں آ گئی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ گھر سے یا تو باہر چلا جائے یا کوئی اور کام شروع کر دے، کہ کیونکہ بعض اوقات سامنے بھی ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کو بولتے کیوں نہیں بولو، تو تم بھی لڑو تاکہ اور میدان گرم ہو. تو اس سے پھر یہ ہے کہ معاملات مزید خراب، ایک دوسرے کی رسپیکٹ چلی جاتی، عزت چلی جاتی، محبت چلی جاتی ہے، یعنی دل دور ہونے لگتے ہیں. بعض اوقات لوگ قریب رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل دور ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی خود ہم ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار. صرف اللہ کا تقوی آتا ہے کہ جو بندے کو روک لیتا ہے، اس کی زبان کو روک لیتا ہے، اس کے ایکشنز کو اس کے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اس کے کسی غلط ایکشن کو روک لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا. اور یہ بھی تقوی کے ساتھ ہی ہے. ربیع ابن خثیم کہتے ہیں کہ یہ ہر اس کام سے نکلنے کا راستہ جو لوگوں پر تنگ ہو جائے، یعنی بند گلی سے رستہ مل جائے گا، رستہ نکل آئے گا. پھر یہ کہ مشکل حالات میں اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پر ڈیپینڈ کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ایک وقت مقرر ہے اس مشکل سے نکلنے کا. ابن رجب کہتے ہیں مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ آسانی کے باریک رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جب مصیبت شدید اور بڑی ہو جائے تو بندہ مخلوق کی طرف سے مائل ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے، بندوں سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ وحدہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ پر بھروسے کی اصل حقیقت ہے، اور یہ ان سب چیزوں سے بڑی چیز ہے جو حاجات سے مطلوب ہے، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یعنی پہلے ہمیں لوگوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، یہ کام کرے گا، یہ فلاں میرا ساتھ دے گا، فلاں بھی ہے فلاں بھی، لیکن جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو پھر انسان بندوں سے مایوس ہو کے صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کا بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں، اسی پر بھروسہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کے لیے خالص ہو جائیں، اپنی دعاؤں میں اور زیادہ اخلاص پیدا کر لیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مشکل سے نکال دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جب حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے تھے کہ وہ دشمن تو سر پہ آ گئے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ کہنے کی دیر تھی فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کر دی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور کفار نامراد پلٹ گئے. پھر یہ ہے کہ مشکل میں اپنی تمام حاجات صرف اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی حاجت دور نہ ہوگی، اور جس نے اللہ پہ پیش کیا عنقریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، یا تو جلد ہی موت آ جائے گی یا جلد غنی ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ مشکل دور ہوگی انشاءاللہ. حسن ظن، خوش گمانی، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یہ اللہ ہی کا وعدہ ہے. یعنی سختی کے بعد آسانی، تنگی کے بعد وسعت، اور فقر کے بعد مالداری اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ یقین کہ ہر تنگی کے ساتھ دو آسانی ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
ان مع العسر یسرا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے، یعنی ایک مشکل بیچ میں اور آسانیاں دونوں طرف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں مشکل اگر کسی بل میں داخل ہو جائے، سوراخ میں، تو آسانی بھی آتی ہے، یہاں تک کہ وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتی، یعنی اگر مشکل کہیں گھسی ہے آسانی بھی ساتھ گھس جائے گی۔ پھر یہ کہ کشادگی آنے تک تنگی جتنی دیر یا جتنے دن تنگی ہے، انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اگر معاملات آسان نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا، یا لوگوں کو بلیم کرنے کی بجائے کہ یہ میری مشکل کا سبب ہے، کیا کرے؟ خود کو ملامت کرے، میری عبادت میں کمی ہے، میری کوئی غلطی ہے، میری نافرمانی ہے، میری دعاؤں میں کمی ہے، میری دعائیں کمزور ہیں۔ انسان اپنے اندر کی غلطی کو تلاش کرے۔ ابن رجب کہتے ہیں جب مومن پر مشکلات کے دور ہونے میں دیر ہو جائے اور وہ بہت زیادہ دعائیں مانگ مانگ کر اور عاجزی کر کے مایوس ہو جائے اور دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہی نہ ہوں، تو وہ اپنی ذات کی طرف رجوع کرے اور خود کو ملامت کرے، اپنے نفس کو کہے اے نفس یہ ساری مصیبت تیرے اپنی وجہ سے آئی ہے، اگر تیرے اندر کوئی خیر ہوتی تو تیری دعا قبول ہو جاتی۔ اور انسان کا اپنے نفس کو ملامت کرنا، یہ کہنا I was wrong, I am wrong، اللہ کو بہت سے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ میری غلطی ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، سبحانک تو پاک ہے ہر نقص اور عیب سے، غلطی میرے اپنے اندر ہے، مجھے میری غلطیاں دکھا دے، مجھے ان پر توبہ کی توفیق دے دے، مجھے اصلاح کی توفیق دے دے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ آسانی کیسے ہوئی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ اٹھائیں گے۔ تو ہوتا بھی یہی ہے، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدی، یعنی اب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تم پر مشکل آئی ہے۔ یعنی اگر انسان دعا کی قبولیت کا اہل نہیں، یعنی ایک انسان ہے مستجاب الدعوات ہے، ادھر دعا کرتا ہے ادھر دعا قبول ہوتی ہے، ادھر مشکل آسان ہو جاتی، ایک انسان ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، دعا کرتا ہے مشکل آسان نہیں ہوتی، پھر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اس اہل نہیں کہ اس کی دعا قبول ہو، لہٰذا وہ جب اپنی غلطی کا اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف اور استغفار کی کثرت کرتا ہے تو گناہ مٹ جاتے ہیں، رستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو استغفار بہت فائدہ مند چیز ہے ہر تنگی اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے، جیسے مال میں تنگی آئی ہے یا اولاد میں ہے یا کاروبار میں ہے یا کسی بھی طرح کی دل میں تنگی ہے، رزق میں تنگی ہے، استغفار کی کثرت ان ساری رکاوٹوں کو استغفار دور کرتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر صدقہ و خیرات، لوگوں کو دینا، لوگوں پر احسان کرنا، لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنا، اطاعت کے کام کرنا، یعنی صرف دل سے نہیں، یعنی زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اب مثلا دوسروں کی زندگی آپ کیسے آسان کر سکتے ہیں؟ ان کو کوئی اچھا مشورہ دے کے، ان کا کوئی کام کر کے، ان کی کوئی مدد کر کے، کیونکہ جو انسان کسی کی مدد نہیں کرتا، کسی کی خدمت نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، نکما اور بیکار ہوتا ہے، وہ کسی کے دل میں عزت نہیں پا سکتا، وہ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ اور جب آپ کسی کی مدد نہیں کرتے تو کوئی آپ کی مدد کب کرے گا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کو تو مدد نہیں چاہیے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی، یا اللہ نے جہاں جہاں مدد کرنے کا کہا ہے، ینصرکم، تو مدد تمہارے پاس آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ بندوں کی حاجت میں ہوتا ہے، بندوں کی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم سستی کا شکار ہوں اور اگر ہم صرف اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہیں اور بندوں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث نہ بنے تو زندگی تنگ ہونے لگتی ہے۔ اور پھر نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنا، ہمت کرنا اور صبر کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
صبر کے نتیجے میں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں 3 چیزیں انسان کو آزمائش پر صبر کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انسان اچھے بدلے کو ذہن میں رکھے، یعنی تکلیف کیسے آسان ہوگی کہ انسان سوچے مجھے اجر ہی اجر ہے، میرے لیے اجر ہی اجر ہے، جتنی دیر یہ تکلیف ہے دل خوش ہو جائے گا اس کا۔ دوسرا یہ کشادگی کی روح کا انتظار کرنا، یعنی تکلیف میں کشادگی کے انتظار میں کہ ابھی کھل جاتا ہے رستہ، ابھی مثلا آپ ٹریفک میں جام میں پھنس گئے تو بجائے اس کے کب کھلے گا، پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگیں گے، میں نیگیٹو سوچنے کے بجائے بس ابھی ہوگا، اس وقت سے میں کوئی فائدہ اٹھا لوں، کچھ پڑھ لوں، کچھ ذکر کر لوں، کچھ ایک صورت یاد کر لیتی ہوں، آپ دیکھیں گے آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ راستہ بند تھا، کھل جائے گا، اللہ کو پکارنے لگیں گے آپ۔ اور تیسرا یہ کہ مصیبت کو 2 چیزوں سے دور کرنا، یعنی بندہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے، اور اگر وہ انہیں گننے اور شمار کرنے سے عاجز آ جائے گا تو وہ مصیبت اس پہ آسان ہو جائے گی جس میں وہ مبتلا ہے، کیونکہ وہ اتنی ہی نعمتیں یاد کر لے گا کہ وہ کہے گا یہ کیا مشکل ہے۔ پھر قرآن سے تعلق جوڑنا، ابن قیم کہتے ہیں کسی نیک آدمی سے کہا گیا ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھیں؟ انہوں نے کہا اتنا پڑھو جتنی آپ خوش نصیبی اور سعادت چاہتے ہو، یعنی جتنی خوش نصیبی چاہتے اتنا پڑھتے جاؤ۔ بعض مفسرین کہا کرتے تھے جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہیلنگ بھی کرتا ہے، قرآن شفا ہے۔ پھر مشکل حالات میں جزا فضا نہیں کرنی، رونا دھونا نہیں، فضول باتیں نہیں کرنی، چڑچڑا پن نہیں ظاہر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، نعمت ملنے پر گانا بجانا، میوزک اور یہ سب کچھ، اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کرنا، رونا، حال دعائی، چیخ چلانا، یہ سب۔ پھر آپ دیکھیے کہ بندوں سے شکوہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے مشکل ہوتی اس کو سنا کہانی، اس کو سنا، اس کو سنا، اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ ذرا دل کو تھوڑے سے کتارث، یعنی انسان کو کتارث محسوس ہوتا ہے، دعا میں کمی آ جاتی۔ جب دل بھرے اور دعا کثرت سے کرے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمار داری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، یعنی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی شکایت نہیں کرتا، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون عطا کرتا ہوں، اور وہ اثر نو پھر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر مشکل حالات میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، کمزور نہیں پڑنا چاہیے مشکل کے آگے، کیونکہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ وہ کمزور پڑے، نہ ہمت ہاری، نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر یہ کہ تکلیف کے وقت بھی نعمتوں پہ نظر رکھ کے ان کا شکر ادا کرتے جانا، یعنی بجائے اس کے کہ تکلیف کا ذکر کرتے رہنا، اس کی بجائے اللہ نے یہ بھی دیا، اللہ نے یہ بچایا، اللہ نے یہ احسان کیا ہے، اس کا زیادہ ذکر کرنا۔ یعنی مثلا کسی کا کوئی فوت ہو گیا، کچھ لوگوں کے پاس آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ بہت مایوسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ چلا گیا، اس کا کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، فلاں فلاں فلاں۔ کچھ لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں تعزیت کے لیے، وہ اتنی پازیٹیو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اچھے وقت کو یاد کرتے ہیں، وہ نعمتوں کو یاد کرتے ہیں جو کٹھے ٹائم سپینڈ کیا، جو کٹھے کام کیے، جیسے کسی کا بچہ چلا گیا، شوہر چلا گیا، یا کوئی اور، تو بہت مثبت باتیں کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے اپنے دل کو بھی ٹھہراؤ ملتا ہے، اور دوسروں کو بھی جو آنے والے ہیں ان کو بھی ایک امید ملتی ہے، اور ان کو ایک سبق ملتا ہے کہ یہ کیسا اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے اور نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جو ہے وہ بھی چلی جائیں گی۔ مصیبت پہ 4 باتوں پہ شکر کرنا چاہیے، کوئی مصیبت اور تکلیف ہو تو 4 چیزوں پہ شکر۔ نمبر 1، شرح کہتے ہیں جب مصیبت لاحق ہوتی ہے مجھے تو میں اس پہ 4 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوئی، اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی۔ میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے صبر عطا کیا، یعنی اللہ نے مجھے صبر دیا، اس پہ بھی شکر۔ پھر کہتے ہیں میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی توفیق عطا کی، کیونکہ اس طرح میں ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔
میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت میرے دین میں واقع نہیں ہوئی۔ پھر اسی طرح یہ کہ آپ پر مشکل آئی ہے، آپ دوسروں کی مشکلات حل کریں۔